اب ہم آپ کی خدمت میں تفسیر سورۃ الانفال کی 10 نمبر کیسٹ پیش کر رہے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء في قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال الوجل في القلب كإحتراق الصعفة أما تجد له قشعريرة قال بلى قالت إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك فإن الدعاء يذهب ذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان فرما رہے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو وجلت کا کیا معنی ہے؟ تو بعض علماء نے تو فرمایا کہ وجلت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ ڈر جاتے ہیں۔ تو یا تو اللہ کی ذات کی ہیبت ہوتی ہے، یا معنی یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاتے ہیں کہ جب کوئی گناہ کی خواہش ہو تو ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر آ جاتا کہ کل ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور جزا سزا ہونی۔ تو اسی پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ام الدرداء سے روایت ہے کہ انہوں نے بھی نقل فرمایا کہ الوجل کا معنی ہوتا ہے کہ دل میں جیسے کوئی صعفہ کہتے ہیں کہ جیسے ہلکی سی چیز، یعنی جیسے کاغذ ہوتا ہے یا ہلکی سی کوئی چٹائی کا حصہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو آگ لگائیں تو فوراً بھڑک جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ احتراق الصعفہ، کہ دل میں ایسے ایک خوف کی یعنی ایسے آگ پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے قشعریرہ کہتے ہیں جیسے کانپ جانا، ایسے بدن آدمی کا بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ کے ڈر سے ایسے جھرجھری آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قشعریرہ۔ اور کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بدن کے بال کھڑے ہو گئے ہوں، کوئی خوف ہو، کوئی خوف کی کیفیت ہو نا جی، تو آدمی فوراً جھرجھری لیتا ہے اور بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی حالت کبھی پیدا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا یہی وجل ہے، جب ایسی حالت پیدا ہو جائے تو پھر اللہ سے دعا مانگو۔ قشعریرہ کا معنی جھرجھری لینا، اور صعفہ کا معنی کوئی ہلکی سی چیز، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ علامات قیامت میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ سال ایسے گزر جائیں گے جیسے مہینہ گزرتا ہے، اور مہینہ ایسے گزر جائے گا کہ جیسے ہفتہ گزرتا ہے، اور ہفتہ جو ہے وہ ایسے گزر جائے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے، اور ایک دن جو ہے وہ ایسے گزر جائے گا کہ جیسے ایک گھڑی گزرتی ہے، اور ایک گھڑی ایسے گزرتے کہ صعفۃ من النار، کہ جیسے کسی کاغذ کو آگ لگاؤ تو ایسے لگ کے فوراً بجھ جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ اس کا معنی ہے الوجل، وجل دل میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ وقوله تبارک وتعالی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا كقوله تعالى وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد
کما بینا ذلک مستقسم فی اول شرح البخاری وللہ الحمد والمنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان پہ آیات قرآن پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں یعنی حقیقتاً ایمان بڑھ جاتا ہے کہ جب آدمی قرآن سنتا ہے تو اس کے ایمان میں ازدیاد اور اضافہ ہوتا ہے حقیقتاً۔ اور بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان جو ہے وہ تو ایک تصدیق کا نام ہے بلکہ اس کے آثار و اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن زیادہ جمہور ائمہ کی رائے مبارک وہی ہے کہ واقعتاً ایمان بڑھ جاتا ہے، کہ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن سنتے تھے، اور اسی طرح جیسے کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ ایک دن بارش ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان بڑھ جائے اور آج بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کافر ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ تو یہ کہیں گے مطرنا بنوء قضا و قضا، بارش اس لیے ہوئی ہے کہ آج فلاں ستارہ جو ہے فلاں سیارے میں چلا گیا اور فلاں تارہ جو ہے فلاں برج میں گیا اس لیے بارش ہو گئی، تو وہ اللہ سے کافر ہو گئے اور ستاروں پر ایمان لے آئے۔ اور جو مسلمان ہیں وہ کہیں بھی مطرنا بفضل اللہ، بھی اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے۔ اگر کوئی ستاروں کا عمل ہے تو ستاروں کا مالک و خالق بھی تو اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس لیے مومنوں کا ایمان بڑھ جائے گا کہ وہ ہر بات کو اپنے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ پر ویسے بھی جب قرآن اترتا مثلا آیت اتری کہ کعبے کی طرف رخ کرو اور صحابہ نے عمل کر لیا، اس کے بعد آیات اتری کہ ربا چھوڑ دو فوراً عمل کر لیا، اس کے بعد آیات اتری کہ شراب چھوڑ دو فوراً عمل کر لیا، تو ایمان بڑھتا چلا گیا۔ تو اس لیے اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک اور اسی طرح جو دوسری آیت ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی صورت اترتی ہے اس میں ایسے لوگ منہم من یقول بات کہتی ہے کہ کون ہے جس کا آج اس آیت کے مطابق اترنے سے ایمان میں زیادتی ہوگی۔ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اس سے خوشی محسوس کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مزید اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وقد استدل البخاری رحمہ اللہ تعالی، اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام نے اس آیت سے اور اس آیت کے مشابہ جو اور آیات مبارک ہیں یا احادیث مبارک ہیں انہوں نے یہ عقیدہ فرمایا کہ ایمان حقیقتاً بڑھ جاتا ہے اور ایمان ایک دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی تابعین کا ایمان ہے لیکن صحابہ کا ایمان ان سے زیادہ، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا ایمان پھر صحابہ سے زیادہ، اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً ایمان دل میں بڑھ جاتا ہے، کہتا ہے یہی جمہور امت کا بھی مذہب ہے، بلکہ اس پہ اجماع نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور ابی عبید رحمہ اللہ تعالی ان سب کا یہ اتفاق ہے اس بات پہ کہ ایمان حقیقتاً بڑھ جاتا ہے دلوں کے اندر۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو میں نے شرح بخاری میں، چونکہ آپ محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، تو وہاں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اصل بات یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا علمی مسئلہ ہے اور بہت بڑا دقیق اور بڑا یعنی علماء کے نزدیک بڑا غور و فکر والا مسئلہ ہے، کیونکہ اسی پر آ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آگے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ بہت سارے لوگوں کے پاؤں جو تھے نا جی وہ پھسل گئے اور پھر معتزلہ میں کئی فرقے پیدا ہو گئے کہ نے کہا کہ عمل نہ ہو ایمان ہے ہی نہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں بس ایمان ہے تو عمل کی ضرورت ہی نہیں، یعنی بعض نے عمل کے بغیر ایمان کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا بھی جب عمل نہیں ہے تو خلاص یہ فاسقین میں ہو گیا، متقین سے نکل گیا خلاص۔
تو یہ مسلمان ہی نہیں رہا. جب اس نے ارتکاب کبیرہ کر لیا ہے تو لہٰذا یہ مسلمان ہے. اور وہ بھی پھر قرآن مقدس کی آیات کے جب آدمی قتل کرے تو ہمیشہ جہنم ہوگی. ایسی روایات اور ایسی آیات مبارک سے استدلال کرتے ہیں. اور بعض لوگ جو تھے وہ بالکل نے کہا کہ نہیں عمل کی تو ضرورت ہی نہیں. عمل کا کیا تھا؟ ایمان ایمان ہے، عمل عمل ہے. اگر اعمال نہیں بھی ہے کیا ہو گیا؟ بس ایمان ہے، ایمان اس کے لیے کافی ہے. تو لیکن جو محدثین ہیں اور جمہور ہیں وہ ان دونوں کے خلاف جو عین قرآن و حدیث کے احکام ہیں اس پہ چلتے ہیں. اور یہ بات اصل میں پیدا کیوں ہوتی ہیں کہ یہ وہی بنیادی بات پہ آ جاتے ہیں کہ کیا ایمان صرف تصدیق کا نام ہے یا ایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان کا نام ہے. تو جو تینوں چیزوں کو فرمائیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ زیادتی کے بھی قائل کہ ایمان بڑھ بھی جاتا ہے، ایمان کم بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ایمان یزید و ینقص. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ایمان تو اصل معنی ہے تصدیق. جب دل میں تصدیق ہے تو بس تصدیق ہے. تصدیق جو ہے جو بھی ایمان ہے تو سب نے تصدیق کی تو گویا ایمان تو گویا سب کے تصدیق ایک ہو گیا. باقی جو بڑھیں گے تو اس کے ثمرات و اعمال اور اس کے فضائل بڑھیں گے. جیسے کہ کسی درخت پہ زیادہ پھل لگے اور کسی درخت پہ کم پھل لگے. اب ایک آدمی ہے وہ ماشاءاللہ مومن بھی ہے اور اس کے بعد نمازی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تمام اعمال صالحہ. تو لازمی بات ہے کہ اس کے اعمال میں ثمرات میں اضافہ ہو. تو بہرحال یہ ایک علمی مباحث ہیں جو علماء کا کام ہے. عام آدمی کو ایسی چیزوں میں دخل دے کر بلا وجہ ایسا نہ ہو کہ انسان ایسے مسائل میں دخل دے کہ جو اس کے عقل سے اور فکر سے اور فہم سے بالا تر ہوں اور بجائے ہدایت کے بیچارہ خود پٹری سے اتر جائے. اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جب آدمی کسی کو خطاب کرے تو اس کے عقل کی حد تک بات کرے. بس اس سے زیادہ ایسی بات نہ کرے جو اس کے عقل سے بھی اوپر نکل جائے. اسی لیے وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تقدیر کے مسائل سمجھ نہیں آتے، بہت سارے لوگوں کو عالم آخرت سمجھ نہیں آتا، بہت سارے لوگوں کو عذاب قبر کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا. وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ جی عذاب قبر کیسے؟ عذاب قبر ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی انگریز ہیں، کافر ہیں، مر جاتے ہیں، ان کو کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیتے ہیں، 10-10 سال رکھے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں بگڑتا. تو کہاں ہے عذاب اور کہاں ہے فرشتے اور کہاں ہے کوئی چیز؟ اور بعض مسلمانوں کو دفن کرتے ہیں 15 دن کے بعد قبر کھولو تو ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ وہ عالم برزخ ایک الگ عالم ہے. جب اس عالم میں ہم داخل ہی نہیں ہوئے تو سمجھیں کیسے؟ عالم برزخ جو ہے وہ عالم مغیبات. اب جو بچہ ماں کے پیٹ میں کھڑا ہے اس کی دنیا تو ماں کا پیٹ ہے، وہ تو باہر آیا ہی نہیں، اس لیے دنیا دیکھی نہیں. اس کو اندر مسئلے سمجھاؤ وہ سمجھ جائے گا کہ دنیا اتنی بڑی ہوتی ہے اور مکہ شریف اتنا بڑا ہوتا ہے اور اتنی بڑی مسجد رہا ہو. کیا سمجھے گا؟ وہ کہے گا یہ ماں کا پیٹ یہی دنیا ہے ساری جس میں میں کھڑا ہوں اور کتنا بڑی ہو سکتی ہے. جب وہ دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کو دنیا سمجھ آتی ہے. مرنے کے بعد جب آدمی عالم برزخ میں جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے. اور اس کے اٹھنے کے بعد جب عالم آخرت آئے گا تو وہاں پر عالم آخرت سمجھ آئے گی کہ اتنی بڑی جنت کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کا عرض بنیں گے اور اللہ کے پاس کئی جنتیں ہیں. اب جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں جو کہاں ہے اتنی بڑی جنت؟ اتنی بڑی جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ پاک نے کہاں رکھی ہوئی ہے جب آسمانوں سے بھی بڑی ہے، زمین سے بھی بڑی ہے، ہر چیز سے بڑی ہے تو ہے کدھر؟ اس لیے ان کے عقول میں یہ باتیں جو ہیں سنبھال نہیں سکتی. اور اب وہ خود پریشان ہو کے کبھی کبھی اللہ کی قدرتوں کا اقرار کرتے ہیں. کبھی کبھی وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں جی چاند تو اتنا بڑا کرہ ہے کہ وہ تو زمین سے بھی بڑا ہے، اور سورج جو ہے وہ تو اتنا بڑا کرہ ہے، اور زمین تو بالکل چھوٹی سی چیز ہے. اور اللہ کے تو ایسے ایسے سیارات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ایسے کواکب ہیں، ایسے ایسے بروج ہیں کہ جہاں تک ہمارے عقل نے بھی رسائی نہیں کی. وہ کہتے ہیں ابھی ایسے ستارے بھی موجود ہیں جن کی روشنی زمین تک بھی نہیں پہنچی. تو وہاں جا کے پھر ان کو عقل آتی ہے کہ یار اگر اتنا بڑا سیارہ ہو سکتا ہے تو جنت بھی ہو سکتی ہے. اتنا بڑا اگر قرہ چاند کا جو ہے منور ہو سکتا ہے تو واقعی یار کہیں مسلمانوں کی بات سچی نہ ہوگی، شاید جنت بھی ہو سکتی ہے، جہنم بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا بہتر قاعدہ کیا ہے کہ آمنا باللہ ورسولہ. اس لیے اللہ کے فرمان ہے، حضور پاک کا فرمان ہے کہ جب ایسی باتوں میں ذرا سا شبہ پڑے تو فوراً کہیں آمنت باللہ ورسولہ.
آمنت باللہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کافر پر حسرت کریں گے کہ دنیا میں تو ہم باتیں کرتے تھے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم نے باتیں سن لی ہوتی اور مان لی ہوتی تو آج ہم جہنم میں نہ آتے۔ تو اس لیے ہر بات جو ہے وہ آدمی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ بعض چیزیں ہیں جن کا علم سماع سے حاصل ہوتا ہے، بعض چیزیں ہیں جن کا علم رویت سے حاصل ہوتا ہے، بعض چیزیں ہیں جن کا علم جو ہے آدمی کو چھونے سے حاصل ہوتا ہے، بعض چیزیں جو ہیں ان کا علم جو ہے آدمی کو سونگھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب میرے سامنے دیکھیں اس گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، اب میں علم سے نہیں بتلا سکتا کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، جب تک ہاتھ نہ لگاؤں مجھے کیا بتایا کہ ٹھنڈا ہے یا گرم، دیکھنے سے میں کیسے فیصلہ کر سکتا؟ حالانکہ دیکھ رہا ہوں پانی ہے، گلاس ہے، میرے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ آنکھوں سے بھی علم نہیں حاصل ہو رہا، کانوں سے بھی نہیں ہو رہا، میرے عقل سے بھی نہیں ہو رہا۔ جب میں ہاتھ لگاؤں تو بھائی یہ کیا کیا، تم تو ٹھنڈا پانی دیا ہے، میں نے تو گرم پانی کہا تھا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں صرف چھونے سے سمجھ آتی ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہو اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جی یہ ہمارے سامنے برتقال ہے، پتہ نہیں بھی یار میٹھا ہے، کھٹا ہے، پھیکا ہے، بہت کھٹا ہے، تھوڑا کھٹا ہے، اب یہ عقل سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ علم سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جب تک کاٹ کے چکھیں گے، یہ تو بھائی بہت کھٹا ہے، یہ تو یار لیموں سے بھی بڑھ کر ہے، یا آپ چکھیں گے تو آپ کہیں گے نہیں یار تھوڑی سی ترشی ہے، یا آپ چکھیں آپ کہیں ماشاءاللہ یہ تو بھائی سکری ہے، یہ تو بہت میٹھا۔ اس کا تعلق زبان سے ہے، نہ وہاں عقل کام آ رہا ہے، نہ آنکھیں کام آ رہی ہیں، نہ کان کام آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حواس خمس عطا فرمائے، اور ان سب پہ حاکم کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، کیونکہ وہی خالق ہے ان تمام چیزوں کا۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ ہم تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ کے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی کیسے چیزیں بنا دی، کہ لاکھوں میل دور بیٹھے ہیں جناب، اتنی چھوٹا سا ٹیلی فون ہے اور باتیں کر رہے ہیں، نہ کوئی تار نظر آتی ہے، نہ کوئی سلسلہ نظر آتا ہے، اور پھر جو نمبر ملا رہے ہیں وہ ٹیلی فون آپ کے گھر سے ہی ہوتا ہے، دوسرے والے آواز نہیں آتی کسی کی۔ تو جب یہ چھوٹی سی چیزیں بندوں کی بنی ہوئی ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کیسی چیزیں بنا دی ہیں انہوں نے کہ لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم کٹھے بیٹھے ہوئے، فوراً ٹیلی فون کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے، خبر میں نے ہو کے بارے گھر کا حال حوال سارا 1 منٹ میں پتہ لگ گیا آپ کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو جو انسانوں کا خالق ہے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو کون سمجھ سکتا؟ اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے نبی آتے، ان کو سمجھانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں کہ ہمارا تو عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، اور جو پیغمبر ہمیں بتائیں گے پھر ہم ایمان لے آئیں گے، جو اللہ کے نبی ہمیں فرمائیں گے وہ ایمان لے آئیں گے۔ اب میرے آقا نے فرما دیا کہ میں نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا میں جنت کے اندر گیا ہوں، میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے جنت میں عمر کا گھر دیکھا، میں نے جنت میں بلال کے چلنے کی آوازیں سنی۔ تو جب سرکار دو عالم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رؤیت بھی نصیب فرمائی ہے، تو جب حضور نے فرما دیا تو بس بات ختم ہو۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو مسئلے آسان ہو گئے، حل ہو گئے، کہ اللہ کی باتیں سمجھانے کے لیے ہی تو رسول آئے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے بڑی عجیب اور بڑی مختصر بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ کیونکہ کسی بندے نے خدا کو دیکھا نہیں، وہ کہتا ہے کہ بن دیکھے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے خدا مان لیا ہے اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ تو ہم نے تو بن دیکھے خدا مان لیا، لیکن دیکھنے والے نے جو فرما دیا بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ہم نے تو جنت نہیں دیکھی، ہم نے تو حور عین نہیں دیکھی، ہم نے تو جہنم کے انواع و عذاب نہیں دیکھے، لیکن حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جہنم میں کون لوگ ڈالے جائیں گے۔ حضور کو پوری تفصیل دکھلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری حقیقت لائی۔ اب ہم نہیں سمجھ سکتے کہ عذاب قبر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ 2 قبروں پہ گزرے اور آپ رک گئے، اور آپ نے فرمایا انہما لا یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا۔
تو اب حضور پاک کو اپنی آنکھوں سے عذاب دکھا دیے۔ اچھا، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچائے، عذاب حشر سے بچائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اور کبھی کبھی ایسے نظارے دنیا کو دکھانے کے لیے بھی پیش آ جائے۔ ابھی چند دنوں پہلے وہ اخبار میں آیا تھا، کوئی ایک پتہ نہیں کوئی گانے وانے والا کوئی مر گیا، تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی قبر کھولنی پڑی، اللہ معاف کرے، تو زبان نکلی ہوئی اور سانپ اور ایسی چیزیں، اللہ عالم، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو اخباروں میں پڑھا، خدا بچائے۔ بہرحال جو بھی کلمے پڑھنے والا ہے، ہم سب گناہگار ہیں، اللہ سے معافی مانگا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مر گئے ہیں ان کو بھی عذاب سے بچا، اور جو ہم زندہ ہیں ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما۔ کسی کے عذاب کو یا کسی کی تکلیف کو دیکھ کے کبھی خوش نہ ہوا کرے، اللہ قادر ہے وہی تکلیف آپ کو بھی تو دے سکتے ہیں، اسی تکلیف میں آپ کو بھی تو مبتلا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ کسی گناہ گار کو دیکھ کے نفرت نہ کیا کرو، کہیں مالک جلال میں آ جائے اور تمہیں اسی گناہ میں مبتلا کر دے تو کیا کرو؟ اس لیے اللہ سے پناہ مانگا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگا۔ تو اس لیے آپ ظاہری آیات قرآن جو ہے بس ایمان بڑھ جاتا ہے، بس آمنا باللہ، کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے زادتم ایمانا، تو ایمان، باقی اس کی تفصیل، تحقیق، اقوال، ابحاث، یہ علماء کا کام ہے کہ جن کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہو وہ ان باریکیوں کو سمجھیں اور پڑھیں اور دلائل کو دیکھیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا قرآن مقدس میں ذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، علی ربہم یتوکلون ای لا یرجون سواه ولا یقصدون الا ایاہ ولا یلوذون الا بجنابہ ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه هو المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ توکل کا کیا معنی؟ اب مفسر فرماتا ہے کہ لا یرجون سواہ، اللہ کے سوا کسی کو امید نہیں کرتے، ولا یقصدون الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کا قصد نہیں کرتے، ولا یلوذون الا بجنابہ، اللہ کے سوا کسی سے پناہ نہیں پکڑتے، اسی کی پناہ میں آتے ہیں، ولا یطلبون الحوائج الا منہ، اور کوئی چیز نہیں مانگتے مگر اللہ تبارک و تعالی سے، چھوٹی ہے بڑی ہے ہر چیز اپنے اللہ سے مانگتے، ولا یرغبون الا الیہ، اور رغبت رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی، اس کی رضا اور اس کی رحمت کی، وَيَعْلَمُونَ، اور وہی عقیدہ رکھتے ہیں، جانتے ہیں، أَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ، جو اس نے چاہا ہوا ہے، جو نہ چاہے نہیں ہوگا، وَأَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْمُلْكِ، اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر تصرف فرمانے والے، حکم چلانے والے اسی کی ذات ہے، اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ولا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، وہو سریع الحساب، اور وہ بندوں کا جلد حساب کرنے والے ہیں۔ تو جو مومن ہے وہ اگر مانگے گا تو اسی سے مانگے گا، پناہ پکڑے گا تو اسی کی پکڑے گا، ارادہ کرے گا تو اسی کی طرف کرے گا، اور جھکے گا تو اسی کے آگے جھکے گا، اور جو دکھ ہے، سکھ ہے، حاجت ہے، تکلیف ہے، اسی سے مانگے گا، اور اس کا عقیدہ ہے کہ وہی ہوگا جو میرا رب کہتا، اور جو میرا رب چاہے گا وہ ہوگا، اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اسی لیے میرے محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، میرا اللہ کوئی روک نہیں سکتا جس کا تو دینا چاہے، ولا راد لما قضیت،
اور جو تیری قضا و قدر فیصلہ کر دے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کوئی ہماری کوشش جو ہے کسی کو نفع نہیں دے سکتی جب تک کہ تو مہربانی نہ کرے. اس لیے اس وقت تک بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. یاد رکھو کہ ہر نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس لیے پیغمبر نے اعلان فرما دیا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی اعلان کر کے بتلا دو لوگوں کو کہ اے لوگوں سن لو، لا املک لنفسی، میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، جو میرا اللہ چاہتا ہے. تو جب انبیاء اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو کسی دوسرے کو نفع نقصان کیسے دے؟ اس لیے یہ سب سے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا، یہ شرک اکبر ہے کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے میرا پیر یا صاحب مزار یا فلاں یا کلندر مجھے نفع دیتے ہیں. نفع نقصان دینے والی ذات صرف اللہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ دنیا میں تمہیں کسی چیز کی اگر ضرورت ہے، کوئی مال دولت دنیا چاہیے تو مانگ لو، لیکن قیامت میں یا قبر میں پھر عمل کام آئیں گے. اگر اللہ کا پیغمبر اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں، حالانکہ بیٹی بھی جنت والی، حضور پاک بھی جنت کے سردار، بیٹی بھی جنت کی سردار، مقصد تو ہمیں مسئلہ سمجھانا تھا کہ ہم امت کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے پیغمبر. اب دیکھیں نا کہ میرے اللہ اگر راضی نہیں ہوا، نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے مانگا، اللہ راضی نہیں ہوا، یعنی آخری وقت میں نادا نوح ربہ، پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ، تو میرا اللہ رحم کر، میرا بیٹا ان ابنی من اہلی، میرا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے خاندان سے ہے، میرے صلب سے ہے، مہربانی. لیکن صرف یہ نہیں کہ اللہ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اور اتاب آ گیا، فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، خبردار یہ تمہارا بیٹا ہی، ہم نے کاٹ دیا تمہارے خاندان سے نکال، انہ عمل غیر صالح. یہ اللہ کا قرآن ہے اور ہمارا عقیدہ ہے پیر کا پتر ہے جناب، وہ خدا نبی کے بیٹے کو نہیں بخشتا، تم کہتے ہو پیر کا بیٹا. جو مرضی آئے کرے، داڑھی مڈائے، شرابیں پیے، بھنگ پیے، عورتیں رکھے، حرام کاری کرے، جوئے کھیلے، ریس میں گھوڑے دوڑائے، بس مرشد ہے. صحیح پیر صحیح پیر، یہ کیسا پیر ہے بھائی، یہ کیسا مرشد ہے؟ اچھا کہو بھائی خدا کے بندے وہ تو ایسے کہتے ہیں جناب ہے ایسا، لیکن سائیں کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے. یہ ہے وہ کفر جو ہمارے دماغوں میں رچ، کوئی سمجھائے کہہ دیں گے وہاں بھی ہے پیر کو نہیں مانتے، اس میں پیر کا انکار تو نہیں ہو رہا. اللہ کے بندے بات کو سمجھیں کہ وہ تو ایسی بے نیاز ذات ہے کہ سیدنا ابراہیم حدیث میں آیا قیامت والے دن جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آزر کو فرشتے جہنم کے زنجیریں ڈال کے گھسیٹ رہے ہیں، تو وہاں بھی ابراہیم رو پڑیں گے، کہیں گے میرا اللہ مہربانی فرماؤ. آخرت میں حالانکہ دنیا کا مسئلہ ختم ہو گیا، وہاں سیدنا ابراہیم الخلیل اللہ جو ہیں روئیں گے اور عرض کریں گے میرا مولا، آپ نے فرمایا تھا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، کہ قیامت والے دن میں اپنے نبی اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کروں گا. ایو خزی من عبد العباد، یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے. مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اپنے عقیدے ٹھیک کرو. یہ کیا عقیدہ ہے کہ کبھی قبروں پہ پڑے ہو، کبھی درختوں کے آگے پڑے ہو، کبھی نجومیوں سے حال پوچھتے ہو، اس کے جن تابع ہیں، اس کے بھوت تابع ہیں، اس کے پریاں تابع ہیں. ان کے جن بھوت نہ تو کسی کافر کو مارنے کے کام آتے ہیں، نہ کسی یہودی کو مارنے کے کام آتے ہیں، بدبخت مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے رکھے ہوئے. خدا کے لیے اپنے عقیدے درست کرو. اگر ایمان نہیں ہوگا لاکھ حج پڑھ لو ڈھیلے کے برابر. ابو جہل نے تم سے زیادہ حج پڑھے.
کیا خیال ہے وہ حج کی وجہ سے جنت میں جائے گا ابو جہل؟ ابو جہل نے تو کعبہ بنایا ہے. ابو جہل حج کرتا ہے، لبیک پڑھتا ہے، کعبہ بناتا ہے، لیکن شرک آ گیا بس جہنم کا حقدار. غلط. اس لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں. مرشد ٹھیک ہے، پیر درست ہے، لیکن اگر وہ متبع سنت ہو، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث محمد مصطفیٰ، اور اس کا ہر قدم جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو. اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا لیٹنا، بات کرنا، ہدایت کرنا، واز کرنا، ارشاد کرنا عین سنت کے مطابق ہو. ایسے پیر اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. ایسے لوگوں کی صحبت اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. لیکن یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ جو فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، بس تم کبھی کہتے ہو چاند میں نظر آتا ہے، کبھی کہتے ہو حجر اسود. دعویٰ کیا ہوا ہے کہ چاند میں میری صورت ہے، اور وہ کہتا ہے جی میرے معتقدین جو گئے تو حجر اسود میں میری تصویر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے آقا مدنی پاک کی تو صورت حجر اسود میں نظر نہ آئی، صحابہ کی صورت بھی نظر نہ آئی، ان لوگوں کی تصویر نظر آ گئی. کوئی عقل ہے؟ اچھا اس کے بھی لوگ معتقد ہیں، ماشاء اللہ لینے لگتے بیٹھے ہیں لاکھوں لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اچھا بعض ایسے لوگ ہیں فاسق فاجر بالکل ننگ دھڑنگ شرابی، کہتے ہیں ولی ہے. اچھی بات ہے، یہ اچھی ولایت ہے کہ بندہ کپڑے اتار کے سڑک پہ بیٹھ گیا تو بندہ ترقی کر کے پیر بن جاتا ہے. یہ کیا خدا کا خوف ہے. کوئی بلیوں والی سرکار، کوئی کبوں والی سرکار. اللہ کے بندے اللہ بس دعا کرو، اگر وہ واقعی کوئی اللہ والے تھے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے. ہم تو جانتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، لیکن اللہ ہمیں بھی تو ہدایت دے نا، ہمیں بھی تو ہدایت دے کہ ہم کوئی بات کریں. یہ ہوتے تھے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو. ایک آدمی نے جا کے کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے جو میلاد مناتے ہیں نا، کبھی 12 ربیع الاول کو یا پہلے آگے پیچھے سال میں کبھی بھی مناتے رہتے ہیں لوگ، میلاد کی مجلسیں ہوتی ہیں، میلاد خوانی. تو آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. اور آپ نے جو پیر تھے حاوی حضرت حاجی صاحب وہ تو کہتے تھے میلاد کرتے تھے، تو آپ کیسے فتویٰ دیتے؟ اپنے پیر کے بھی خلاف فتویٰ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا پیر ہم نے اس لیے پکڑا تھا کہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنے. شریعت میں تو ہمارا پیر نہیں، شریعت میں تو اتباع محمد رسول اللہ کی ہے. اصلاح نفس کے لیے، اصلاح باطن کے لیے آدمی ان لوگوں کے پاس جاتا ہے. جیسے آدمی جسمانی بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اور کوئی روحانی بیماری لگ جائے تو اللہ والوں کے پاس جاتا ہے. یہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے، زنا کی عادت ہے، شراب کی عادت ہے، میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، میں ان بیماریوں میں الجھ گیا ہوں، مہربانی کریں میرا علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. تو وہ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو ذکر سکھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، وہ اللہ اس کی اصلاح کرتے. میں نے فرمایا یہ تو نہیں کہ ہم نے اتباع بھی ان کی کرنی ہے، اتباع تو شریعت میں ہم اس کی کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم. یہ مانا ہو، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ پیر بنا لیا تو پیر کہے نماز نہ پڑھو چھوڑ دو. پیر صاحب کہے کہ جناب داڑھی منڈاؤ تو منڈا دو. یہ مانا نہیں ہوتا. مانا یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی وہ اللہ والے ہیں تو ان سے جا کے ہم کوئی اپنی اصلاح کرائیں، ان کی صحبت میں رہ کر ہم کچھ اعمال سیکھیں، وہ ہم پہ نگرانی کریں کہ بھائی نماز پڑھی ہے. اچھا رات تہجد تم نے پڑھی تھی؟ کیسے پڑھی؟ کتنی رکعتیں پڑھی؟ پہلی رکعت میں کیا پڑھا؟ دوسری رکعت میں کیا پڑھا؟ اچھا بیٹھو میرے سامنے، یہاں بیٹھ کے 5 پارے منزل پڑھو قرآن شریف اور غور کر کے پڑھو. تدبر کے ساتھ وہ اصلاح کرتے ہیں بیماریوں کا، ایک قسم کی روحانی امراض کا علاج ہو جائے. یہ مانا نہیں ہوتا کہ اب ہم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا اور ان کی اتباع شروع کر دیں. یہ بات تو نہیں ہے. ڈاکٹر سے علاج کراؤ تم ٹھیک ہو جاؤ، دوسرے دن جا کے اس کو کہو کہ حضرت اب آپ کا نماز روزے میں بھی آپ کا حکم مانوں گا. یہ بات تھوڑی. ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا ایمان نہیں ہوگا. وعلی ربہم یتوکلون. کیا معنی ہے یتوکلون کا؟ کہ ہر بات مانگنا ہے تو اس سے مانگتے ہیں،
پناہ پکڑنی ہے تو اس کی پکڑتے ہیں، اور سہارا لینا ہے تو اس کا لیتے ہیں، مانگنا ہے تو اسی سے مانگتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے ان کا کہ هو المتصرف فی الملک، اپنے ملک میں تصرف کرنے والی ذات جو ہے صرف اللہ کی ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہے کر دے، ویحکم ما یرید، جو چاہے فیصلہ فرما دے، اس کی قضاء و قدر کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ٹال۔ اب اس کی بات فرماتے ہیں مصطفی رحمۃ اللہ وقولہ تبارک و تعالی الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون ينبه تعالى بذلك الأعمال بعد ما ذكر اعتقاد واجب وأنواع الخير كلها وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے مومنوں کی صفت کیا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی کہ اعتقاد پکا ہو، علی ربہم یتوکلون۔ عقیدے کے بعد اب اعمال کی اصلاح فرمائی گئی۔ اللہ پاک تم تنبہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کے اعمال کا اعتقاد کے بعد، اور یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو ساری خیر کو شامل ہیں، کیوں جب بنیادی چیز آ جائے تو باقی سارے عمل اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہوا اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ یاد رکھو دو چیزوں کا ذکر ہے، نماز اور خرچ۔ تو اللہ کے حقوق بھی آ گئے اور بندوں کے حقوق بھی آ گئے۔ اب حقوق اللہ میں جتنے اللہ کے حقوق ہیں، جب آدمی نمازی بن جاتا ہے تو پھر اللہ کے دوسرے حکم کا کیسے انکار کر سکتے؟ جب آدمی نمازی بن جاتا ہے تو اللہ کے فرمان کا تابع ہو جاتا ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقامت الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ وہ فرماتے ہیں انما اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے المحافظۃ علی مواقیتھا، کہ اپنے اوقات پر وقت میں نماز پڑھے، فجر کے وقت کی فجر میں پڑھے، ظہر میں پڑھے، عصر میں پڑھے، مغرب میں یہ نہیں کہ بیٹھا ہے جب یاد آیا تو کھڑا ہو گیا، سویا ہوا ہے باقی 4-6 منٹ رہے اٹھا جلدی ٹکرے ماری اللہ اکبر کی نماز پڑھ لی سورج نکل آئے، نہیں، نماز کے اوقات کا خیال کرے اور وضو کا خیال کرے، رکوع کا خیال کرے، سجود کا خیال کرے۔ تو کیا معنی ہوا اقامت الصلاۃ کا؟ یعنی نمازوں کو ان کے شروط و ارکان کے مطابق ادا کرے، اوقات میں بھی اور شروط و ارکان کے مطابق بھی، کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے گلے سے نماز کو اتارے یا منافقوں کی طرح بیٹھا رہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، یا جیسے اللہ نے فرمایا انھا لکبیرۃ الا للخاشعین، نماز بہت بھاری چیز ہے منافقوں کے لیے، لیکن مومن کی تو راحت ہی نماز میں ہے، عبادت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے یہ منافقوں پہ بڑی بھاری ہے، کیونکہ وہ سونے کا وقت ہے اور وہ بھی سونے کا آرام کا وقت ہے، اس لیے ان کا اٹھنا اب نیند چھوڑیں، کیوں؟ اللہ کا ڈر تو ہے نہیں، وہ تو نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے لوگوں کو، تو جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ کیا کرے؟ ہاں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ سو بھی نہیں سکتا، کتنا تھکا ہوا ہے، نماز کا وقت ہوگا فوراً آنکھ کھل جائے گی کہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے تاکہ میری نماز نہ رہ جائے۔ تو نماز کو اس کے اوقات کے مطابق اور اس کے ارکان کے مطابق ادا کرے، اس کا معنی ہے اقامت الصلاۃ، ٹکرے نہ مارے اور بوجھ نہ سمجھے اور گلے سے نہ اتارے کہ یار کیا کریں، اب پڑھنی تو ہے نا، فرض ہے کیا کریں، اور یار یہاں تو نہ پڑھیں تو وہ ڈنڈے مارنے والے بھی آ جائیں گے، وہ پکڑنے والے بھی آ جائیں گے۔ یہ نماز نہیں ہوتی، نماز وہ ہے جو دل سے پڑھے اور اوقات کا خیال کر کے پڑھے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو سچا نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنائے۔ اگر طواف کے نفل جو ہیں ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھے تو افضل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ 2، 3، 4 طواف اکٹھے کر لے اور اس کے بعد سب کے 2 رکعت پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ ائمہ کرام جو ہے ان کے لیے، عوام کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے، بالکل جب عالم نہ ہو آدمی تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون،
اسی طرح اللہ کا حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اسی طرح اللہ نے فرمایا قیامت والے دن لوگ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے کسی کی بات یا سمجھتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. تو اس لیے بہرحال جو لوگ علم نہیں رکھتے، علم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 2 کتابیں پڑھ لو تو آپ عالم بن جائیں. علم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے تمام امور کا علم ہو، احادیث کے تمام امور کا علم ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ حدیث مبارک کس مرتبے کی ہے، کس درجے کی ہے، اور اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اور کیا یہ حدیث ایسی تو مبارک تو نہیں جو منسوخ ہو چکی ہو، ناسخ کا، منسوخ کا، اول کا، آخر کا، تمام چیزوں کا. اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ابن کثیر جیسا آدمی جو اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا مفسر ہے، وہ بھی اگر کوئی فقہی مسئلہ ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے لیتے ہیں. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب اتنا بڑا عالم لیکن وہ بھی وجہ کیا ہے کہ فقیہ کا اپنا کام ہے، محدث کا اپنا کام ہے، قراء کا اپنا کام ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اور عوام کو تو لازمی بات ہے کہ جب تک مسئلہ نہیں پوچھیں گے سمجھ آ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی آدمی شیعہ کا جنازہ نہ پڑھے تو بہتر ہے، اسی پہ علماء کا اتفاق ہے. کیونکہ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ کسی اہل سنت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ اس پہ لعنت فرما اور اس کو جہنم میں بھیج اور اس کو ایسا کر اور ایسا کر. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے منکر ہیں، اس قرآن کو کامل مکمل نہیں سمجھتے، ان کا تو ایمان ہی نہ رہا. اسی طرح جو بی بی عائشہ صدیقہ کو پاک نہیں سمجھتے، اس کی طہارت کے، اس کی حفاظت کے، اس کی عزت کے قائل نہیں ہیں، تو وہ بھی قرآن کے منکر ہو گئے. قرآن کہتا ہے بی بی پاک ہے اور وہ کہے ناپاک. اسی طرح قرآن کہتا ہے ابو بکر حضور کا صحابی ہے اور وہ کہے نعوذ باللہ کافر اور مرتد ہے. تو جب ایسی بات ہو تو وہ لوگ تو خود ایمان سے نکل گئے. اس لیے ان کے جنازے سے علماء فرماتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف فضیلت کے حد تک ہوتے ہیں، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں تقریباً 300 سے زیادہ قسمیں ان کی بیان کی. تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی بچے. کتے کے چمڑے پہ کوئی نماز شمار، وہ تو نجس العین ہے، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی کی ملک الیمین ہے، اس نے بیوی نہیں بنایا تو پھر جو ہے اس کی اگر اس سے اولاد ہوئی تو اولاد تو باپ کی ہے، ودوہم لآبائہم، اولاد تو باپ کی ہوگی، اولاد عورت کی طرف تو منسوب ہی نہیں ہوتی. امام کا پڑھنا جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے تو پھر ہم سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں صرف قرآن پڑھتے ہوئے باقی چیزیں پڑھنے سے روکا ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ تسبیح کہے تم بھی تسبیح نہ کہو، بلکہ تسبیح تو مل کے کہنے کا حکم ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو باقاعدہ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور لوہے کو نرم کر دیا تھا، یہ سبحنا معہ، تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کہے. تو تسبیح کے وقت میں یا تحمید کے وقت میں تو منع ہے ہی نہیں پڑھنا. پڑھنے کا منع تو اس وقت ہے جب وہ قرآن پڑھ رہا ہو، اذا قرئ القرآن. اسی لیے اور جہاں جہاں حضور پاک نے فرمایا وہاں بھی مراد قرآن، ورنہ تو حضور کہتے اذا کبر تم چپ کر کے کھڑے ہو. وہ تکبیر کہے گا تو ہم بھی کہیں گے نا اللہ اکبر، وہ کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ تو ہم بھی کہیں گے ربنا ولک الحمد. تو مسئلے کو سمجھا کرو کہ قراءت سے مراد قراءت قرآن ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اسی طرح احادیث مبارک میں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تو تم بھی چپ کرو، یہ تو حکم کسی جگہ نہیں. احناف کے نزدیک جمعرات ہو یا جمعرات جمعہ کیا کوئی دن بھی ہو، احناف کے نزدیک فجر کے بعد طواف کرے جب تک سورج نہ نکلے 2 رکعت نہ پڑھے، عصر کے بعد کرے تو مغرب کے بعد پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے. اگر امام کے ساتھ وتر پڑھے گا تو حنابلہ کے نزدیک جو ہے وتر سنت ہے، دعائے قنوت جو ہے سنت ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو تب بھی وتر ہو جائے. احناف کے نزدیک واجب ہے. ان کے نزدیک اگر دعائے قنوت نہیں ہوگی تو گویا وتر ادا ہی نہیں ہوگی، ان کو دوبارہ وتر پڑھنی. لیکن بہرحال
جب ائمہ امام حرم کے ساتھ نمازیں ملیں تو پھر مسلوں کے جھگڑوں میں نہ پڑا کریں بلکہ امام کے پیچھے پڑا کریں اور دلوں میں بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا نہ کیا کریں۔ اسی لیے حتیٰ کہ حضرت گنگوہی نے فتویٰ دیا ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ عصر کا وقت وہاں نہیں ہوتا احناف کے نزدیک، انہوں نے کہا کہ احناف کے قول کا فکر نہ کریں بلکہ حرم کی جماعت کو نہ چھوڑیں اور امام کے پیچھے نماز ادا کریں۔ اگر سرکاری خزانے سے کسی نے چوری کی تھی، بعد میں اللہ نے ہدایت کر دی، اس نے توبہ کر دی، اب وہ مال واپس کرے تو پکڑ لیں گے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایسے طریقے سے واپس کرے کہ اس خزانے کو فائدہ پہنچ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ لگے، مال بھی ان کو واپس ہو جائے۔ جیسے بعض اوقات ایسے ہوتا تھا، وہ ایک دفعہ ہمارے استاد تھے تو ایک طالب آیا تو اس نے کہا کہ استاد جی آج تو میں نے کمال کر دیا۔ ان کا کیا کمال کر؟ ان کا بغیر ٹکٹ کے میں گاڑی پہ بیٹھ گیا اور آ گیا۔ انہوں نے فرمایا بیوقوف تم نے چوری کی ہے، کمال کون سا کر دیا؟ تو کتنے پیسے کا ٹکٹ تھا؟ اس نے کہا جی 5 روپے لگتے تھے۔ اپنے کا ٹکٹ خریدو 5 روپے کا تو پھاڑ دو۔ تو ایک 5 روپے کا ٹکٹ لیا اور پھاڑ دیا۔ مقصد ہے کہ ان کو تو 5 روپے چلے گئے نا، اور اس نے گاڑی بھی استعمال نہیں کی۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سرکاری رقم ہے تو طریقے سے خزانے کو لوٹا دو، ہدیہ کر دو، عطیہ کر دو، جا کے ماشاءاللہ بڑے فقیر بن جاؤ، جی میری طرف سے بادشاہ اتنے پیسے قبول کرو۔ تو اب ضروری تو نہیں کہو کہ میں نے چوری کی تھی آج دینے آیا ہوں، پھر تو پکڑ لیں گے، سیدھی بات ہے۔ ایک بچہ بیمار ہے، اللہ سب کے بچوں کو شفا دے، سب کے بچوں کو حیا دے، دعا کرو اللہ اولادوں کو صرف ظاہری بیماری نہیں اندر کی بیماریوں سے بچائے۔ اگر ایک آدمی نے شوال میں عمرہ کیا، حج لازم ہوگا نہیں، حج کا الگ مسئلہ ہے، عمرے کا الگ مسئلہ ہے، عمرہ کرے چلا جائے اپنا۔ قبر پہ پھول ڈالنا جو ہے بدعت ہے، یہ جو چادریں چلاتے ہیں اور پھول سب بدعت ہے۔ ایک عورت کو شبہ تھا کہ مجھے شاید حیض ہے یا نہیں ہے، اس نے کراچی سے احرام نہیں باندھا، جب جدے میں پہنچی تسلی یقین ہوا کہ میرا جسم پاک ہے تو اس نے جدے سے احرام باندھ لیا۔ بہرحال عمرہ تو ہو گیا لیکن میقات سے وہ گزر گئی بغیر احرام کے، اس لیے ایک بکری جو ہے دم دینی پڑے گی۔ عورت کو اگر حیض بھی ہو تب بھی وہ احرام کیا ہوتا ہے عورت کا؟ عورت نے کوئی چادریں باندھنی ہوتی؟ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں نیت کر لے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ناپاک ہے کوئی بات نہیں۔ جب مکے میں آ جائے اپنے مکان پہ ہوٹل میں جہاں اللہ جگہ دے وہاں رہے، جس دن پاک ہو جائے غسل کرے اور جا کے عمرہ مکمل کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کو حیض ہو یا نہ تو احرام نہیں باندھ سکتی، باندھ سکتی ہے۔ بہرحال میں مدینہ منورہ 2 عمرے میں نے کر لیے۔ مدینہ منورہ ایک عورت تھی چلی گئی، تو جب ہم مدینے سے واپس آئے تو کسی نے کہا کہ شوال میں عمرہ نہ کرنا ورنہ حج ضروری ہو جائے، اس نے غلط کہا اور آپ نے میقات سے تجاوز کیا بغیر عمرے کے۔ اب آپ یا تو عمرہ کریں فوراً لوٹا دیں تو پھر دم نہیں دینی پڑے گی، ورنہ دم بھی دینی پڑے گی ایک بکری۔ اتصال صفوف جو ہے وہ سنت ہے، احناف کے نزدیک مفسد صلاۃ ہے اگر فاصلہ بہت زیادہ ہو جائے، یعنی 2 صفوں سے بھی زیادہ بن جائے، اور باقی ائمہ کے نزدیک افضل ہے، سنت ہے، فاصلہ نہ ہو، اگر ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ فاصلہ نہ ہو اور ہماری صفیں جو ہے ایک دوسرے سے ملی ہوئی۔ اگر کوئی آدمی اسلام آباد سے عمرے کی نیت کرے اور تلبیہ بھی پڑھے لبیک اللہم لبیک، لیکن کپڑے سلے ہوئے بیٹھا رہے تو احرام ہوا ہی نہیں۔ سلے ہوئے کپڑوں میں بیٹھا ہوا احرام کا کیا مطلب؟ احرام کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑے اتار کے 2 چادریں احرام کی باندھے۔ اگر اس نے احرام نہیں باندھا، صرف نہیں، ہاں اگر جہاز میں یاد آیا چادر نہیں ہے تو قمیص اتارے اور جتنے کپڑے اتار سکتے ہیں اتار دے، شلوار میں بیٹھا رہے، جب جدے اترے تو چادر باندھے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں اتارا تو احرام نہیں ہوگا اور اس نے عمرہ چونکہ تجاوز کیا اور دم بھی دینی پڑے گی۔ اگر ایک آدمی ہے مجھ سے زمین خریدنا چاہتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ جو ہے وہ حرام کا ہوگا، آپ تو زمین بیچ رہے ہیں، آپ کو کیا ہے، حرام تو اس نے کھایا ہے، وہ پکڑا جائے گا کیا مطلب؟ حضور پاک کے صحابہ جو ہیں
جب حضور وضو فرماتے تھے تو پانی لے لیتے، ہاں بالکل لے لیتے تھے، حضور کے بدن مبارک سے جو پانی لگتا صحابہ فوراً اپنے چہروں پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے بدن پہ مل لیتے تھے، وہ تو محبت ہے اور اس کو کوئی منع نہیں، یہ تو جائز ہے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس مناسبت سے باب باندھا۔ بھائی عورتیں جو ہیں پردے کے بارے میں اپنے گھر سے جب بھی نکلیں پردے سے نکلیں، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، عورت کو پردے میں رہنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں چہرے پہ پردہ نہ ڈالے جب آگے لوگ نہ ہوں، اکیلے بیٹھی ہے، خیمے میں بیٹھی ہے، عورتوں میں بیٹھی ہے، نہ کرے پردہ۔ اگر مرد آ جائیں تو پردہ گرا دے، یا شریعت کے مطابق آگے ایسے کپڑا کھینچ لے، پردہ بھی رہے گا اور نیچے دیکھ کے چلتی بھی رہے گی اور کسی کے چہرے پہ نظر بھی نہیں پڑے گی۔ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اگر ایک آدمی نے خود بھی عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور کسی معذور کو ریڑھی پہ بٹھا کے عمرہ کرا رہا ہے، اپنی بھی نیت کر لے، اس کا بھی ساتھ ادا ہو جائے گا، وہ طواف کر رہا ہے، اپنی بھی نیت کر لے، اس کا بھی ہو گیا، بلکہ ثواب بھی ہو گیا ماشاءاللہ۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور قصر کرایا، قصر کا معنی ہوتا ہے کہ اتنا بال جو ہیں سارے سر سے کٹیں، ٹک لگائے ہیں تو پھر بکری دینی پڑے گی۔ جو لوگ کعبۃ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کو زیادہ ثواب ہوتا ہے نماز میں، یا صف اول میں، یا اس کے بعد جو جتنا کعبۃ اللہ کے قریب ہوگا اس کو زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے پہلے عمرہ کیا تھا، بال منڈوائے، مدینہ منورہ سے عمرہ کیا تو پھر بال نہیں منڈوائے، دم پڑ گئے، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر دوائی والی کمپنی کسی دکاندار کو 8 روپے والی دوائی دے اور قیمت کا چٹ 108 لگا دے تو دونوں بے ایمان ہیں، دینے والا بھی آگے لے کے بیچنے والا بھی۔ اگر پاکستان سے عورت عمرے کا احرام باندھ کے آئی، جدے پہنچی، خامند وہیں تھا اور رات کو خامند سے ہم بستر بھی ہوئی احرام میں، نعوذ باللہ، تو توبہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو اور عمرہ قضا کرے۔ اگر پہلی دفعہ اس طرح پھروایا، دوسری دفعہ عمرہ کیا اس طرح نہیں پھروایا، دم ہے، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اگر کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے وہ کیا کرے گا؟ اس کو بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، اصل تو گردن اللہ کے آگے جھکا دی۔ صلاۃ الحاجہ میں رب انی مسنی الضر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، جو بھی پڑھتے ہیں قرآن کی آیات ہیں، جو بھی پڑھیں سب ٹھیک ہے۔ اگر چھوٹے بچے کا خطرہ نہیں ہوا اور طواف کرایا گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کیوں اس پہ عورت کیوں حرام ہو جائے گی؟ بڑے ہو کر بھی کیا گناہ کیا اس نے؟ ایسے لوگ مسئلے گڑ لیتے ہیں۔ اگر عورت کا خامند جو ہے یا محرم ہے، حرم میں بیٹھا ہے یا حرم سے باہر بیٹھا ہے، عورت اکیلے طواف کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر وقت وہ خامند کو رسی ڈال کے ساتھ باندھی رکھے۔ بہرحال جن لوگوں نے شوال میں عمرہ کیا ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ ان کا حج تمتع ہے اور ایک بکری ادا کرتے ہیں، یعنی حج والے دنوں میں ایک بکری رکھیں، دم تمتع۔ جان کیا چیز ہے اور انسان کے اندر کہاں، جب تم انسان کو الف نون الگ، سین الگ، نون الگ لکھ رہے ہو تو تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اور خدا کا خوف کرو بھائی۔ پرفیوم لگا کر احتیاط اسی میں ہے کہ نماز نہ پڑھیں کیونکہ اس میں الکحل ہوتی ہے، لیکن علماء متاخرین کا فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے کہ وہ اڑ جاتی ہے، باقی نہیں رہتی، اور اصلی حالت میں بھی نہیں ہوتی، وہ بدل جاتی ہے کیمیکل کی وجہ سے۔ بہتر یہی ہے کہ شب جب پڑ جائے تو بچو۔ عقیقہ جو ہے جب لڑکا ہو تو 7ویں دن 2 دمبے یا 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1، 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن کر دو، نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، سنت ہے، ثواب ہے، نہ ہوا تو نہ ہوا۔ اور کتنی سنتیں ہیں جو تم نے رکھی ہوئی ہے، داڑھی ہے نہیں، عقیقے کا فکر ہے، تو خدا کا خوف کرو۔ جب آدمی صبح و شام شیو کرائے اور فکر ہے کہ عقیقہ کیسے ہوگا، انا للہ و انا الیہ، کچا گوشت تقسیم کرے کہ پکا کرے، جناب جیسا مرضی ہے کرے، الٹا اس طرح پھیرے یا سیدھا پھیرے، باہر دو لعنت، الٹا پھیرے یا سیدھا پھیرے، جو میرے مدنی کی مخالفت کرے اللہ کے عذاب۔
جس کو میرے محبوب کی شکل بھی پسند نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں سامنے کیسے جاؤ گے؟ نہ مرنے کے بعد حضور سے شفاعت کی امید چھوڑ دی آپ لوگوں نے۔ حوض کوثر پہ ارادہ نہیں ہے پانی پینے کا، تو جب ہمیں حضور کا چہرہ مبارک ہی پسند نہیں، آپ کی شکل بھی پسند نہیں، ہمیں تو انگریز کی شکل پسند ہے۔ حضور نے بال رکھے ہیں، تم رکھو سنت کے مطابق، حضور نے یہاں تک بال رکھے، یہاں تک رکھے، یہاں تک رکھے، سیدھی مانگ نکالی ہے، تم تو سیدھی مانگ نکالنے کو عیب سمجھتے ہو۔ اللہ کے بندے کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور کہے جی تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو ایسے کو ڈنڈے مارنے کا سوا کو مسئلہ ہے بھلا؟ فرض پڑھے نہیں، تہجد کے مسئلے پوچھے۔ انا للہ و انا الیہ۔ دوران صفائی حرم کے خادموں کو جو سامان ملے وہ استعمال کرے، نہیں خدا کے لیے نہ کرے، ورنہ جس کا بھی پڑا ہوگا اٹھا لیں گے، کہیں گے ہمیں تو صفائی میں ملا ہے نا۔ بالکل استعمال نہ کرے، جمع کرائے موقع پر۔ میرا لڑکا جو ہے دین سیکھنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، مجاہد بننا چاہتا ہے، بالکل بنے جی، اللہ پاک سب کو ہدایت دے، سب کو جہاد نصیب کرے۔ وہ خیر کیا ہے جو حضور نے بتایا، یہ نماز روزہ احکام دینی سارا خیر ہی خیر ہے۔ جہنم سے بچنا، گناہوں سے بچنا، گناہ شر ہے، ہر عمل خیر ہے اور ہر برائی شر ہے۔ ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں لگا؟ اگر میں اپنے لڑکے کا رشتہ جو ہے عالم ہے کسی عالمہ لڑکی سے کروں، اچھی بات، کوئی منع نہیں، رشتہ داروں میں نہ ملے، باہر بھی کر سکتے ہو، رشتہ داروں میں بھی کر سکتے ہو، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی لازم رشتہ پھوپھی سے کرے، لازم رشتہ چاچی کی اولاد سے کرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ صلاۃ تسبیح کے بارے میں بعض روایات ہیں لیکن ضعیف ہیں۔ خواب مجھے پتہ نہیں لگتا خواب کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ پتہ نہیں ایک بھیڑ دیکھ لو یا بھیڑیں، مجھے نہیں پتا بھائی خواب کا بھیڑ دیکھ لو یا بھیڑیں دیکھ لو، اللہ عالم، اللہ تعالی عالم علمہ اتم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو میرے مدنی محمد کا غلام بنا، یا اللہ سب کے چہروں پہ حضور کی سنت کا نور جاری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ